اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقوقب دري الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب. ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتے ہیں. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. بانیان مجالس کا انتظام، اہتمام، خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی و کامیابی عطا فرمائیں. 1444 ہجری کا عشر محرم آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج 8 محرم الحرام ہے. پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ ذکر حسین اس طرح دھرتی پر چمک رہا ہے جس طرح رات کو آسمان پر چاند چمکتا ہے. دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح ہمارے دلوں سے حسین ابن علی کو نکال سکے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حسین حسین کرنا چھوڑ دیں. اور کیا نہیں کیا انہوں نے؟ قتل کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو جلایا، قلم خریدے گئے، خطیب خریدے گئے، ممبر خریدے گئے، حکومتیں خریدی گئی، وزیر خریدے گئے اور نہ جانے کون کون سا حربہ اس پوری دنیا میں کھیلا گیا کسی طرح ذکر حسین رک جائے. لیکن خطیب مر گئے، قلم ٹوٹ گئے، بڑے بڑے گھرو گھنٹال اس دنیا سے فنا ہو گئے، لیکن میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت اس نام کو نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ ہر حلال زادے کے دلوں پر حکومت کرنے والے مطلق العنان سلطان کا نام ہے علی بن ابی طالب. تھوڑا سا اگر آپ قریب آ جائیں تو جو لوگ آ رہے ہیں ابھی پیچھے وہ ذرا بیٹھ جائیں گے. کوشش کریں کہ مجلس کو پائیں. مجلس میں نے پہلی مجلس میں یہ گزارش کی تھی، اس کا ثواب بتایا تھا، بناتا خدا اس کو عرش معلیٰ بناتا. تو بدقسمتی ہوگی اگر آپ مجلس سے اٹھ کر کہیں باہر کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں اور گپے لگا رہے ہوں اور ذکر حسین سے محروم ہوں.
اس لیے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے یہ سدرۃ المنتہا، تو آپ کو ادھر بیٹھنا ہوگا۔ درود بھیجیے آل بیت محمد۔ جدا جدا عقیدہ سارے مل کے آغا صاحب بھی نہ صرف دین اور دنیا دی بلندی درجات دی دعا واسطے، اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دی ولایت نو کامل اقرار کرن واسطے مل کے سارے آکھو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اللہ المشکلات فی الدنیا واللہ خیرہ علی اکنارہ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے دلوں سے حسین نکل جائے، علی نکل جائے۔ میں کہتا ہوں ایسے دل کو آگ میں ڈال دینا چاہیے جس دل سے علی نکل جائے۔ ایسے دل کو تو آگ میں ڈالنا چاہیے۔ لہذا وہ دل ہی کیا ہوا جس دل میں علی نہ ہو۔ وہ بدقسمت دل ہوتے ہیں جس میں علی نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں آپ کے قلوب کہ اللہ نے ان قلوب میں علی کی ولایت کے جوہر کو رکھا ہے۔ لہذا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس دھرتی سے ذکر حسین بچ جائے، اور ہمارے مقابلے پر بھی لا کر کے کھڑے کر دیے گئے، اور یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اس ملک کے اندر، اور طاقت کا ایک روب اور دبدبہ دکھایا گیا ہمیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے کراچی کے اندر ایک بڑی تعداد جنہوں نے یہ شو کیا کہ پاکستان میں ہم سب سے زیادہ، اور سب نے مل کر ایک ہی نعرہ لگایا یزیدیت زندہ باد، یاد ہے نا آپ کو؟ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ پروردگار کے معجزے اسی طرح ہوتے رہتے ہیں تاکہ آپ پہچانے جائیں کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لگا کر آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، آپ نے اپنی ماں کا ثبوت دیا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یزید بچ جائے، اور آج بھی یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یزید تو واقع کربلا میں تھا ہی نہیں، اور یزید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا کربلا میں۔ اور جلال الدین سیوطی نے تو یہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ یزید تو بے گناہ تھا، یزید تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ تو جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ہم نے کہا جلال الدین سیوطی آپ نے یہ لکھا کہ یزید جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کی عدالت کہاں جائے گی؟ پھر اللہ کی عدالت کہاں جائے گی؟ چلیے اگر یزید کو ہی جنت بھیجنا چاہتے ہیں تو واقع کربلا کے بعد 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 62 ہجری میں آل محمد کی مدینہ واپسی تک واقع کربلا ختم ہوا، 63 ہجری میں یزید کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ کو یرغمال بنا لیے گئے، گھوڑے لا کر کے باندھے گئے، خانہ کعبہ کو جلا دیے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے لا کر کے باندھے گئے، بول و براز نجاستیں پیشاب مسجد نبوی کے اندر کیا گیا۔ یہ واقعہ ہرہ تو سب کو یاد ہے نا؟ بڑے بڑے مفتیوں سے ذرا پوچھئے کہ 64 ہجری میں کیا کیا یزید نے؟ واقع کربلا کے بعد توبہ کر لی تھی اور جنت میں جا رہا ہے، تو پھر یہ 64 ہجری میں کیا کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ کو جلا رہا ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے لا کر کے باندھے گئے، اس قدر زنا کیا کہ 3 دن تک مکہ اور مدینہ کو حلال قرار دے دیا گیا، اور 3000 زنا زادے پیدا ہوئے۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ وہ پیدا ہوئے، یہ نہیں لکھا کہ وہ کہاں گئے۔ قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، بہت بڑا کنواں کھودا گیا، اس میں ڈال دیے گئے، دریا برد کر دیے گئے۔ اگر یہ تاریخ لکھتی تو ہمیں بھی سکون آتا، ہمیں بھی چین آتا، ہم بھی کہتے جناب وہ یزید کے ظلم کے نتیجہ میں پیدا تو ہوئے لیکن قتل کر دیے گئے،
جلا دیے گئے، مار دیے گئے، لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا۔ تاریخ نے یہی لکھا کہ وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، پھر بچے پیدا ہوئے، پھر جوان ہوئے، شادیاں ہوئی، 64 ہجری سے چلے آج تک وہی جوان ہو کر کبھی شیعوں کا قتل عام کرتے ہیں، کبھی یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی اس ملک میں کھیل کھیلتے ہیں، کبھی اس ملک کے فوجی اور پولیس اداروں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ تماشا ہے، آخر یہ کہاں تک چلے گا؟ لیکن لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ نسلیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، تمہارے گھر برباد ہو گئے، آج یزید کی قبر کہیں نشان نہیں ملتا۔ لیکن آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 40 کروڑ تک اب بھی لوگ کھڑے ہیں کربلا کے اندر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حرم تو اتنا ہی ہے، لیکن تعداد 40 کروڑ کیا 80 کروڑ بھی آ جائے تو اس میں سما جائے گی۔ تم کربلا نہیں مٹا سکتے۔ تم نے کربلا کے خلاف سازشیں کی، لیکن کربلا نہیں مٹا۔ گرو نانک کو تو جانتے ہوں گے نا سب آپ۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، جاؤ ذکر حسین کیا کرو، غم حسین منایا کرو۔ گرو نانک کے مریدوں نے کہا گرو نانک آپ سکھوں کے پیشوا ہیں، آپ ان کے روحانی لیڈر ہیں، اور یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ تو شیعوں نے کرنا ہے، آپ تو تھوڑی کرنا، اور آپ ان کا غم منانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ اور اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو گرو نانک نے کہا اچھا اگر آپ اتنے ہی میرے تابعدار ہیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں سے نکاح کروا دو، جاؤ اپنی بھائیوں کا اپنی بہنوں سے نکاح کروا دو۔ انہوں نے کہا وارے گرو نانک کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح کروائیں؟ آپ رہنما ہیں، لیڈر ہیں، آپ پیشوا ہیں، روحانی سربراہ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ کا یہ حکم نہیں مانیں گے۔ نے کہا کیوں بھائی، کیوں نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ گرو نانک نے کہا وہ اسی ضمیر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اسی پریشانیاں تو نہیں ہے نا آپ کی؟ کون ہے زہرا کا بیٹا؟ کون ہے حسین ابن علی؟ تم جان نہیں سکتے ہو، تم پہچان نہیں سکتے ہو۔ ہم تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں نا، سارا سال سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں، اور جو من میں آئے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کے خلاف جتنی سازشیں کر سکتے ہو کرو، جتنی کتابیں پھاڑ سکتے ہو پھاڑو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی در ہے اور وہ در اللہ کے رسول نے دیا۔ آؤ اس در پہ چھپ جاؤ، ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیلنج تو کرتے رہتے ہیں نا کہ بھائی آؤ، یہ ایک ہمارا ایک سلسلہ ہے اور ہمارا سلسلہ تسلسل ہے، اور ہم نے اپنی بات کرنا۔ ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اور 10 دن تک ہمیں خبر ہی نہ ہو ہم دیوانے ہو کر حسین ابن علی کے خاندان کے پیچھے سر پیٹ رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ ہم کوئی پاگل اور دیوانے نہیں ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کر کے دنیا کو یہ بتا اور سکھا رہے ہیں کہ جس کو ہم امام مانتے ہیں، ہم نے ان کے نام لکھے ہیں، ان کی ماؤں کے نام لکھے ہیں، ان کے باپ کے نام لکھے ہیں، ان کے
شجرے لکھے ہیں، ان کے کردار لکھے ہیں، ان کی عظمتوں کو لکھا ہے، ان کی فضیلتوں کو لکھا ہے، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اگر جرت ہے تو اس طرح کے اپنے بھی امام بنا کر دکھاؤ جن کی مائیں بھی ہو، جن کے باپ بھی ہو، جن کی فضیلتیں بھی ہو، جن کی قدریں بھی ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں۔ علی کی بلا کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، علی کی بلا کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سب یہ بات ضمیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سب یہ بات ضمیر بیٹھے ہیں، علی کی بلا کے اسیر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم سارے یہ بات ضمیر بیٹھے ہیں۔ قبلہ 13 رجب کو بنی تھی جو کعبہ میں، 13 رجب کو بنی تھی جو کعبہ میں، اسی لکیر کے یہ سارے فقیر ہیں۔ ہاں آؤ ہم بتاتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اپنی خوش قسمتی پر ناز ہی تو کر رہے ہیں، ہم اپنی بابرکت ہونے پر ناز کر رہے ہیں، ہم اپنا بافضیلت ہونے پر ناز کر رہے ہیں، اپنے طاہر ہونے پر ناز کر رہے ہیں، اپنے بڑا پن ہونے پر ناز کر رہے ہیں، اس لیے کہ حق رکھتے ہیں ہم کہ دنیا والوں کو بتاؤ، آؤ دنیا والوں، اللہ نے جو رہبر، جو لیڈر، جو رہنما ہمیں دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ ہمیں شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا، لہٰذا تم بھی جو مقابلے میں لے کر کے آتے ہو لیڈر رہنما لاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مقابلہ نہیں کرو۔ مقابلہ اس طرح نہیں چلے گا کہ تم کتابیں کھول کر صرف یہ دیکھنے بیٹھ جاؤ کہ بھائی جس کو ہم مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا تو ہو کہ جس کو پیغمبر نے علم دیا ہو، کوئی ایسا تو ہو جو فاتح خیبر ہو، کوئی ایسا تو ہو جو فاتح خندق ہو، کوئی ایسا تو ہو جو فاتح حنین ہو، کوئی ایسا تو ہو جو فاتح بدر ہو، کوئی ایسا تو ہو جس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی ایسا تو ہو جس کے بارے میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی ایسا تو ہو جس کے بارے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی تو ایسا ہو جس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو یا علی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کوئی تو ایسا ہو جس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو الحق والیاً والیاً مع الحق، کوئی ایسا تو ہو جس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلقی نہ کرتا۔ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کتابیں کھنگال کھنگال کر دیکھ رہے ہیں، کوئی تو ہمیں بھی ایسا ملے اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد اس طرح آیا ہو، کوئی اس طرح ہوا ہو، کوئی اس طرح کا ہو کہ بافضیلت ہوا ہو، اور جب کوئی نہیں ملتا تو پھر سر پھٹتا ہے۔ سر تو پھٹے گا بھائی جب علی جیسی فضیلتیں کسی اور کے پاس نہیں آئیں گی اور تم خواہ مخواہ ان کے چکروں میں پڑ جاؤ گے تو سر پھٹیں گے، اس لیے کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے وہ جب کعبہ میں گیا تھا تو کعبہ پھٹ گیا تھا، علی کو سوچو گے تو دماغ پھٹ جائے گا۔ علی کو سوچنا نہیں، علی سوچنے کا مقام نہیں ہے، علی جھک جانے کا مقام، علی سر تسلیم خم کرنے کا نام۔ ہاں تم کیا جانو مقام ہے علی، کیا عزت علی ہے۔ پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر پہنچے کہ اونٹوں کی چلتی ہوئی قطار دیکھی، اونٹوں کی قطار چل رہی، بس اونٹ ہیں چل رہے ہیں اور ہر اونٹ پہ ایک صندوق لگا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے؟
کہتا رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ جب سے خلق ہوا ہوں یہ اونٹوں کی چلتی ہوئی قطار دیکھ رہا ہوں، ہر اونٹ پہ صندوق لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ ان صندوقوں میں ہے کیا۔ اب آپ سرکاری دورے پر تشریف لائے ہیں تو اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ آخر ان صندوقوں میں ہے کیا۔ جبرائیل ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بٹھاؤ، اونٹ بٹھا دیے گئے، کہا دوسرا بھی بٹھاؤ، بٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ 4 سے 5 اونٹ بٹھا دیے گئے، صندوق سب سے اتار لیے گئے اور کہا جبرائیل ان کو کھولو۔ جب کھولے گئے تو صحیفوں سے بھرے ہوئے، آسمانی صحیفوں سے بھرے ہوئے وہ صندوق، جس کو بھی کھولتا ہے آسمانی صحیفوں سے بھرا ہوا۔ جبرائیل کیا ہے ان میں؟ کہا یا رسول اللہ آسمانی صحیفے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ کہا ان کو نکالو اور ان کی صفحہ گردانی کرو۔ کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے صفحے نکالے، گردانی شروع کر دی، ہر صندوق کو کھولتا ہے، صفحہ گردانی کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں جبرائیل آخر ان صحیفوں میں ہے کیا؟ کہتا رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ جس صفحے کو پلٹتا ہوں آپ کے فضائل نظر آتے ہیں، یا علی بن ابی طالب کے فضائل نظر آتے ہیں، یا فاطمہ زہرا کے فضائل نظر آتے ہیں، یا ابو طالب کے فضائل نظر آتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت کی فضیلتوں کے بعد تو آسمانی صحیفوں میں آئے گا جب نرجس کا چاند تو پھر کھلیں گے راز۔ خدا کی قسم اگر ہمیں کھل کر مولا علی کے فضائل پڑھنے دیے جائیں تو لوگوں کے جگر پھٹ جائیں، لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں مولا علی کے فضائل، کیونکہ علی حلال زادوں کو ہضم ہوتا ہے، ہر کسی کو تھوڑی ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ حق ہے کہ ولی علی کرے۔ میری مسلسل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسی عنوان پر ہی تو ہو رہی تھی، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دنیا والوں کو۔ میں نے قرآن کی آیت سے یہ بتایا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اس آیت میں اللہ سلیس اور آسان زبان میں یہ کہنا چاہتا ہے جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو علی والا بنا دیتا ہوں، میں اس کو علی والا بنا دیتا ہوں۔ اس لیے علی والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، علی والے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، علی والے سرخ مقتل میں اترنے کا ہنر رکھتے ہیں، علی والے سرخ مقتل میں کٹ جانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ علی والوں کو مت موت سے ڈراؤ، توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ علی والوں کو موت سے مت ڈراؤ، علی والوں کو یہ مت ڈراؤ کہ آزاداری ختم کر دیں گے۔ تم بات تو کر کے دیکھو آزاداری ختم کرنے کی، ابھی جو جگہ باقی ہیں جو خالی ہیں آنے والا وقت انشاءاللہ آ رہا ہے جب وہ بھی آزاداری سید الشہداء سے بھر جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو ابھی مجھے بتایا گیا کسی بستی میں جلوس روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، باز آ جاؤ، ایسی حرکتیں مت کرو۔ پورا سال تو تمہیں آزادی ہوتی ہے، کوئی تمہیں روکتا نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھتا نہیں ہے۔ 10 دنوں میں کیا حسین ابن علی سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی تو آپ نے 10 ذی الحجہ منایا، آپ نے سجا کے جانور گلیوں سے گزارے، کسی نے پوچھا؟ بتائیے، کسی نے روکا؟ کسی نے ٹھوکا؟ کسی پہ FIR ہوئی؟ کسی کو زدکوب کیا گیا کہ بھائی یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم کا عاشورہ مناتے ہو، کوئی FIR نہیں، جانور سجاتے ہو، کوئی FIR نہیں، جس گلی سے کوئی جانور لے کر گزرو کوئی FIR نہیں، تو یہ حسین کے ذوالجناح کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ حسین کے علم کا کیا قصور ہے؟ یہ حسین کے علم کا قصور تو بتاؤ، کیونکہ تمہیں عزت دے گیا، یہ عباس کا علم تجھے نشان دے گیا، تجھے حرمت دے گیا، تجھے دین سکھا گیا، تجھے اللہ اکبر کہنا سکھا گیا، تجھے آج اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جو تم بلند کر رہے ہو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ ہیں، یہ جو ادا کیے جا رہے ہو، تو پھر شکریہ ادا کرو کربلا والوں کا۔ یہ کربلا نہ ہوتی، ہم جنونی لوگ ہیں، ہمیں مت چھیڑو، ہم دیوانہ وار چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جس آگ میں ڈالا گیا تھا
وہاں ایک پرندہ ہدہد اپنی چونچ میں پانی لے کر کے جا رہا تھا. آگ بجھانے کے لیے حضرت ابراہیم پر جو آگ لگی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ہدہد کا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ کیا ابراہیم کی آگ کو بجھا سکے گا؟ کیا اس قطرے نے ابراہیم کی آگ کو بجھا دینا ہے؟ ہاں، سوال کیا جا رہا ہے ہدہد سے، یہ پانی کا قطرہ تم لے کر کے جا رہے ہو، کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا آگ نہیں بجھے گی، مجھے بھی پتا ہے، لیکن پانی کا قطرہ چونچ میں ڈال کر میں ابراہیم کی آگ کو اس لیے بجھانے جا رہا ہوں کہ میں بتانے جا رہا ہوں ابراہیم میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوں. ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہمیں کرنے دو ماتم شبیر، ہمیں کھل کے آزاداریاں کرنے دو، ہمیں اٹھانے دو علم، ہمیں اٹھانے دو یہ تعزیہ. ہم دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں آؤ یہ مظلومیت کا خاندان ہے، یہ عزت کا خاندان ہے، یہ طہارت کا خاندان. اللہ نے اس خاندان کے لیے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا. ہاں، ہم یہ آزاداری کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں اے حسین ابن علی ہمارا تعلق آپ کے ساتھ، آپ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑا اعتراض کرتے ہیں، خود مارا خود ہی پیٹ رہے ہیں. ہم نے کہا چلیے ہم نہیں مارا، ہم پیٹ رہے ہیں. ہم تو یہاں لعنت بھیج رہے ہیں، تم بھی لعنت کر کے دکھاؤ. پھر پتہ چل جائے گا نا کہ ہم کہاں ہیں اور آپ کہاں. لہٰذا اس ملک میں اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہماری جگر ہیں، جان ہیں. جس طرح کے آغا شہنشاہ نقوی نے خوبصورت جملہ کہا تھا، ان سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ خارجیوں کا ہے، ناسبیوں کا ہے اس ملک کے اندر. ورنہ شیعہ اور سنی تو آج بھی یکجا ہو کر آزاداری سے جو شہدا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، مسئلہ اس ملک کے اندر چھپے ناسبیوں کا ہے جو 1400 سال سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اس خاندان کے خلاف. ان کے سر پھٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہے ہیں. لیکن یہ در ایسا در ہے، آؤ اس در کا انتخاب کرو. اس در کے علاوہ اور کوئی در نہیں. ولایت ہمارا جوہر حسن. اگر آپ اجازت دیں تو ایک ربائی، ایک مسدس یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سنائی دیتا ہوں. اے میسم کو زور بیاں دینے والے، میسم کو تو جانتے ہیں نا، میسم کو کون نہیں جانتا؟ کھجور فروش میسم، کھجوروں کی دکان پر بیٹھ کر کھجوریں بیچنے والا میسم. میسم عاشق علی ہے یا علی عاشق میسم ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. عشق کی منزلیں کون جان سکتا ہے کہ کوفے کا بادشاہ اپنی بادشاہی چھوڑ کے میسم کی دکان پہ کھجوریں بیچنے کے لیے بیٹھ جائے. ہاں، یہ رتبہ جناب میسم کا، کوفے کا بادشاہ ہے، میسم کی دکان پہ کھجوریں بیچنے کے لیے. ابھی کسی کونسلر کو تو بٹھا کے دکھاؤ، یہ کوفے کا بادشاہ ہے جو میسم کی دکان پہ بیٹھ کے میسم کی کھجوریں بیچتا. ایک شامی باشندہ داخل ہوا، وہ نہیں جانتا تھا، مولا علی کی سادگی کو دیکھ کر کے سمجھا یہ کوئی عام شخص بیٹھا ہے، تو اس نے کہا کھجوریں چاہیے. مولا نے کہا لے لو. اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ سکہ وہ کھوٹا تھا. کھوٹا سکہ، یہ تو کوئی عام سے سادہ سا بندہ بیٹھا ہے، چل جائے گا. کھوٹا سکہ وہی رکھا اور کھجوریں لے کے چلتا بن. گھر گیا تو وہ گلی سڑی ہوئی تھی. واپس آیا، بھائی آپ نے کھجوریں گلی سڑی دی ہیں. کہا دیکھو اس میں کون سی گلی سڑی ہے، تم نے ہی تو اٹھائی. کہا نہیں یہ دیکھیں گلی سڑی ہوئی. تو مولا علی نے کہا تیرا سکہ بھی تو گلا سڑا ہوا تھا. یہ گلے ہوئے اور سڑے ہوئے سکے کا مال تو ایسا ہی ہوگا. یہ میسم ہے. زبان قدس سے نکلی پھر بھی کہتا الحق مالین رالیون مال حق.
منو وزن جس کے اوپر رکھے جا رہے تھے، علی کی ولایت کے عشق کا امتحان لیا جا رہا تھا نا، وہ تو بلال تھا، بلال سے بھی علی کی ولایت کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ وہ پتھر بڑھائے جا رہے تھے، کہو علی علی کرنا چھوڑو گے؟ وہ کہتا نہیں، پتھر اور بڑھا دو، پتھر اور بڑھا دو۔ وہ علی کے عشق میں جتنا پتھر بڑھتا چلا جا رہا تھا، بلال کو اتنا ہی مزہ آتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ولایت کا حسن ہے، کبھی آپ آزما کر دیکھیے، کبھی اس سینوں میں بھی اتر کے دیکھیے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ ولایت فقط نعروں سے تھوڑی ہوگی، ولایت فقط بابا کرنے سے تھوڑی ہوگی۔ یہ نقش ولایت ہے جو اپنے سینوں میں سمونا پڑتا ہے، مجزن کرنا پڑتا ہے، جگہ دینی پڑتی ہے ولایت کو۔ یہ ہے وہ میسم، اے میسم کو زورے بیان دینے والے، مجھے تر زبان دے زبان دینے والے۔ علی کی ولایت سے انکار کیسا، زبان دے چکے ہیں زبان دینے والے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ زبان دے چکے ہیں زبان دینے والے۔ کہاں یہ زمانہ، کہاں آل احمد، کہاں یہ زمانہ، کہاں آل احمد، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مامون الرشید کو تو جانتے ہوں گے نا آپ، فاضل ابن سہل نے اس سے کہا سمجھ نہیں آتی، ایک طرف علی سے دشمنی کرتے ہو، پھر امام علی رضا کو اپنی بیٹی بھی دیتے ہو۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا جاگے، لطف لیجیے اس جملے کا بھی۔ ایک طرف تو مولا علی سے دشمنی کرتے ہو، امام علی رضا سے دشمنی کرتے ہو، پھر بیٹی دیتے ہو، شادی بھی کرتے ہو، بیٹی بھی دے رہے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ میں ٹک نہیں رہی ہے۔ اس نے کہا ادھر آؤ، میں ایک راز کی بات کروں، تمہیں کان میں بتاؤں گا، تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ تو میں بھی آپ کو یہ بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے بھی کسی کو بتانا نہیں۔ کہا تجھے پتا ہے کہ یہ امام علی رضا کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول۔ کہا ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرزند رسول۔ بیٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ فرزند رسول ہوں گے، اور میں ان کا نانا بن جاؤں گا۔ تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں نانا بن جاؤں۔ تو پتہ چلا کیوں دیتے رہے بیٹیاں۔ اللہ نے بھی کہا دیتے رہو، کسی ایک سے بھی اولاد نہیں دوں گا۔ تو اب لطف آئے گا آگے پڑھنے کا۔ اے میسم کو زور بیان دینے والے، اے میسم کو زور بیان دینے والے، مجھے تر زبان دے زبان دینے والے۔ علی کی ولایت سے انکار کیسا، زبان دے چکے ہیں زبان دینے والے۔ کہاں یہ زمانہ، کہاں آل احمد، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے۔ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ دعائے ملک ہے در سیدہ پر، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے۔ یہ روٹیاں لینے والے کوئی عام فقیر نہیں آئے تھے، آسمان کے فرشتے۔ ہر روز کوئی غریب بن کے آتا ہے، کوئی مسکین بن کے آتا ہے، کوئی فقیر بن کے آتا ہے۔ یہ اللہ نے جب موسیٰ عیسیٰ کا تعارف کروایا تو کہا یہ کھانا کھاتا۔ لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعارف کروا رہے عیسیٰ کا کہ جس کو تم خدا کہہ رہے ہو یہ تو کھانا کھاتا۔ لیکن جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو کہا یطعمون الطعام علی حبہ یتیما مسکینا واسیرا، یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کیا، یہ عزم اور یہ جوہر آل محمد کے گھرانے سے۔ اس لیے یہ خاندان مودت کے لائق ہے، محبت کے نہیں۔
محبت کے لائق نہیں ہے یہ خاندان، آپ ان سے محبت مت کیجیے، محبت نہیں چاہیے ان کو، محبتیں مان پڑ جاتی ہیں، محبت شکست کھا جاتی ہے، محبتیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ محبت کرنے والوں نے خط لکھے ہیں، آپ کوفہ آ جائیے، مبدت کرنے والوں کو خود میرے مولا نے خط لکھے ہیں، حبیب آ جاؤ، زہیر آ جاؤ۔ فرق ہے نا محبت اور مبدت، محبت نہیں کرنا ہے، مبدت کرنا ہے۔ مبدت سرخ مقتل میں لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، انگاروں پر لا کر کے کھڑا کرتی ہے۔ مبدت اے سی کمروں میں نہیں بٹھاتی، آرام دہ اور سکون دہ زندگی نہیں گزارنے دیتی۔ مبدت تڑپاتی ہے، تڑپاتی علی کے عشق میں، جنون میں لرزہ برندان کرتی ہے۔ میری باتیں شاید آپ کو اب پریشان کر رہی ہیں۔ یہ ولایت قیمتی ایک سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس کو میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایرانیوں کا، اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے کلپ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ ہے، اس پہ آپ سائن کریں، ہم رقم لکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ رقم لکھیں، کیا سائن کریں؟ کہا یہ لکھیں کہ میرا علی ابن ابی طالب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ اس نے کہا یہ 1 ارب، اس پہ سائن کرو۔ اس نے پھاڑ دیا، کہا 10 ارب بھی دو، علی کا عشق جدا نہیں ہو سکتا۔ علی کی محبت ہمارے سینوں سے کیسے نکل جائے؟ سودا کرے ہمارے ساتھ؟ نہیں۔ ایک جھونپڑی والے کے پاس جاؤ جس کے پاس ولایت علی کا عشق ہے، اس سے ذرا آزما کر دیکھو، آؤ مقابلہ تو کر کے دیکھو، ذرا اس سے آزما کے دیکھو۔ کتنے پیسے چاہیے؟ 10 ارب دے دیں گے، چھوڑو علی سے محبت۔ دنیا چھوڑ دیں گے، علی کی محبت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا خوش نصیب ہیں آپ شیعان حیدر کرام کہ اللہ نے آپ کو آل محمد کے گھرانے سے وابستہ کیا۔ جتنے بھی شکر ادا کرو کم ہے، اس لیے کہ خرچ کیا ہے اہل بیت میں، خرچہ ہوا اس دین پہ، لٹا ہے بطول کا گھر، زخمی ہوئے ہیں سکینہ کے کان، پہنی ہے سجاد پہ زنجیریں۔ اس پہ محنت ہوئی ہے علی کی بیٹی زینب کی، شریکت الحسین زینب، حسین کے مقصد کی شریکہ کار علی کی بیٹی زینب۔